الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کی اس باوقار نشست میں برادر عزیز پیکر اخلاص حضرت مولانا ممتاز حسین صدیقی صاحب مد ظلہ العالی اور برادرم مولانا تبسم محمود صاحب حافظہ اللہ تعالی کی پرخلوص دعوت پر آپ سے محو گفتگو ہو۔ عنوان خلافت راشدہ ہے، ذہن بھی اسی پر گفتگو کا تھا۔ برادر مکرم مولانا تبسم محمود صاحب نے حکم پہنچایا کہ آپ نے عظمت صحابہ پر معروضات پیش کرنا ہے۔ آمنا و صدقنا کہا، ذہن میں آیا کہ خلافت راشدہ کے عنوان پر شاید اس سے پہلے میری ایک تفصیلی گفتگو اس کانفرنس میں ہو چکی ہے، اور پھر میری کتب کے اشاعت کے سلسلہ میں ایک سلسلہ زاد المقررین کا ہے۔ یہ سیریل فقط مدح صحابہ اور دفاع صحابہ کے لیے ہے۔ اس کی دوسری جلد منظر عام پر آئی ہے۔ اس کی دوسری تقریر اور مضمون خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین ہے، مدلل اور مفصل ہے۔ علماء کرام وہاں سے دیکھ کر اس مضمون کو جلسوں اور کانفرنسوں میں بالتفصیل باحوالہ ذکر کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے
میں نے اس دوسرے مضمون کو قبول کرتے ہوئے بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ عزیز بھائیو، اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد انسانیت کا افضل طبقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام کو امتیازی شان اور عظمت سے نوازا ہے۔ چند ایک پہلو آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ مقدس نفوس ہیں جو خداوندی انتخاب ہیں، انتخاب خداوندی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کو ذکر کیا ہے۔ اس کے ابتدائی الفاظ ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے نبوت اور ختم نبوت کے لیے مجھے چنا ہے، پھر میری معیت، صحبت اور رفاقت کے لیے میرے اصحاب کو بھی خود چنا ہے۔ جیسے نبوت رب کا انتخاب ہے، صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے۔ نبی بھی بنتا نہیں ہے، نبی کو رب چنتا ہے۔ ایسے ہی صحابہ بھی بنے نہیں ہیں، رب کے چنے ہوئے ہیں۔ وہ آئے نہیں، بھیجے گئے، آئے نہیں، لائے گئے، بنے نہیں، چنے گئے۔ وگرنہ قبیلہ قریش میں افراد کی کمی نہیں تھی۔ خاندان بنو ہاشم میں حضور کے قریبی عزیز تھے، پاس رہتے تھے، مگر اللہ نے جب انتخاب کی نظر آپ کی صحبت کے لیے ڈالی تو جس میں اہلیت نہیں تھی، قریب بھی تھا تو دور کر دیا، اور اگر کوئی اہل دور بھی تھا قریب کر دیا۔ صہیب کو روم سے حضور کی خدمت میں پہنچایا، بلال کو حبشہ سے پہنچایا، سلمان کو فارس سے پہنچایا، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے۔ اللہ کا انتخاب ہے۔ اگر کسی کو اللہ کے نبی نے پسند فرما کر اس کے قبول ایمان و اسلام کے لیے محنت اور طمع بھی کی، مگر وہ معیار خداوندی پر پورا نہیں اترتا تھا تو اللہ نے اسے دور کر دیا۔ صحابیت رب کا انتخاب ہے، نبوت بھی انتخاب خداوندی، صحابیت بھی انتخاب خداوندی۔ یہی وجہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے انبیاء بھی تنقید سے بالاتر ہیں کیونکہ خداوندی انتخاب ہے، اصحاب مصطفیٰ بھی تنقید سے بالاتر ہیں کیونکہ خداوندی انتخاب ہے۔ نہ کسی نبی پر تنقید جائز ہے، نہ ہی نبی کے کسی صحابی پر تنقید جائز ہے۔ انبیاء بھی تنقید سے بالاتر، اصحاب مصطفیٰ بھی تنقید سے بالاتر۔ اور کہنا چاہوں گا انبیاء کی عزت و تکریم بھی لازم اور واجب، اصحاب مصطفیٰ کی عزت و تکریم بھی لازم اور واجب۔ انبیاء کی عزت و تکریم کے واجب ہونے کی وجہ اعمال اور عبادات کی کثرت نہیں ہے، مقام نبوت نسبت الی الربوبیت ہے۔ اصحاب مصطفیٰ کی عزت و تکریم کے لازم ہونے کا سبب بھی
اعمال اور عبادات کی کثرت نہیں ہے، مقام صحابیت اور نسبت الی النبوت ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو ورسولی کہہ کر عزت بخشی، خاتم الرسل نے اپنے اصحاب کو اصحابی کہہ کر عزت بخشی، انبیاء بھی تنقید سے بالا تھا، اصحاب مصطفیٰ بھی تنقید سے بالا تھا۔ انبیاء کی عزت و تکریم کی وجہ مقام نبوت، نسبت الی الربوبیت، اعمال کی کثرت نہیں ہے، این ممکن ہے اعمال کی ظاہری گنتی میں غیر نبی سے آگے بڑھ جائے، لیکن کس کی مجال میرے آقا کے برابر بھی آ پائے۔ میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے، جس کے رتبے کی فرشتوں نے شہادت دی ہے۔ کس کی ہمت میرے آقا کے مقابل آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ حضور نے فرضیت حج کے بعد فقط ایک حج کیا ہے۔ اس امت میں ہر سال حج کرنے والے بھی ہیں، مگر نبی کو اعمال کے ترازو پہ نہیں تولا جاتا۔ مقام نبوت اور نسبت الی الربوبیت یہ عزت و تکریم کے لازم اور واجب ہونے کا سبب ہے۔ بالکل اسی طرح اصحاب مصطفیٰ کو بھی کثرت عمل کے ترازو پہ نہیں تولا جاتا، ان کی عزت و تکریم کے لازم اور واجب ہونے کا سبب مقام صحابیت، نسبت الی النبوت، اعمال کی ظاہری گنتی میں غیر صحابی سے آگے بھی نکل جائے، لیکن رتبے میں کسی صحابی کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں لکھا، حضرت عامر بن ثابت آئے، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اور کچھ عرصے کے بعد جام شہادت نوش کر گئے۔ صحابی میدان جنگ میں اسلام قبول کرتے ہیں، وہیں پہ شہادت کا جام نوش کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے اعمال نہیں سیکھے، عبادات کا طرز معلوم نہیں کیا، قرآن کریم نہیں سیکھا، بعد کی ساری امت کے عابدین و زاہدین مل کر بھی اس صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں لکھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں حضرت معاویہ نہیں، حضرت معاویہ کا گھوڑا، پھر گھوڑا بھی نہیں، گھوڑے کے ناک کا نتھلا، پھر ناک کا نتھلا بھی نہیں، اس ناک کے نتھلا میں گھوڑے کے قدموں سے اڑ کر پڑنے والی گرد و غبار، وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ صحابی کو کثرت عمل کے ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ یہاں ایک بات اور واضح ہوئی، صحابہ کرام جیسے انتخاب خداوندی ہے، ویسے ہی حاملین نسبت محمدی بھی ہے، انہیں حضور کی نسبت کے ترازو پہ تولا جاتا ہے۔ حضور کی نسبت کے ترازو پہ آج کچھ لوگ صحابہ کرام کے اعمال کو موضوع بحث بناتے ہیں، فلاں صحابی سے یہ ہوا، فلاں صحابی سے یہ ہوا۔ پہلی بات یہ ہے، صحابہ کے عزت و تکریم کے لازم اور واجب ہونے کی وجہ اعمال ہے ہی نہیں، مقام صحابیت ہے، نسبت الی النبوت ہے، اور کسی صحابی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس سے مقام صحابیت سلب ہو جائے، نسبت الی النبوت منقطع ہو جائے، یا تو کوئی ایسا عمل دکھائیے جس سے مقام صحابیت سلب ہو جائے، ایسا عمل دکھائیے نسبت الی النبوت منقطع ہو جائے۔ دنیا الٹی لٹک کے بھی کسی صحابی کا ایسا عمل پیش نہیں کر سکتی۔ جب
ہر عمل کے ہوتے ہوئے مقام صحابیت بھی برقرار ہے، نسبت الی النبوت بھی موجود ہے، تو پھر کسی صحابی پہ تنقید کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کہتے ہیں صحابہ سے خطائیں ہوئی، ٹھیک ہے ہوئی، لیکن صحابی کی خطا کو گناہ کے معنی میں لیا جائے، اس کی بھی درجنوں حکمتیں ہیں۔ اگر صحابی کی خطا کو اجتہادی خطا کے معنی میں لیا جائے تو باعث اجر و ثواب ہے، تنقید کا باعث نہیں ہے۔ اگر صحابی کی خطا کو گناہ کے معنی میں لیا جائے تو صحابہ کرام کے چند افراد سے اچانک اگر خطا ہوئی ہے، کیونکہ وہ خطاؤں کے عادی نہیں تھے، خطائیں ان کے معمولات میں شامل نہیں تھی، ان سے اچانک ہوئی، اور میری اور آپ کی خطائیں خواہشات کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے کسی فرد سے اگر اچانک کوئی خطا ہوئی ہے، خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں ہوئی، اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت ہوئی ہے۔ صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اللہ قرآن میں رخ بتاتے ہیں، احد کے میدان سے پیچھے ہٹے، اللہ نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ صرفکم عنہم، اس نے تمہیں ان سے پھیرا، صرفکم، اللہ نے تمہیں عنہم، ان سے پھیرا، حکمت بھی ساتھ بتائی، لیبتلیکم، تاکہ جانچے، آزمائے، لوگوں کو دکھائے کہ تم سے یہ کچھ بھی ہو جائے تب بھی واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ کے فضل کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی خطائیں خواہشات کی تکمیل کے لیے صحابہ کے بعض افراد سے اچانک ہونے والی خطا وہ اللہ کی مشیت کے تحت، اللہ کی حکمت کے تحت، اور حکمتیں بہت ساری ہیں۔ ایک حکمت تکمیل شریعت کی بھی ہے، اللہ نے کسی صحابی کی کسی خطا سے شریعت کے حکم کو مکمل کیا۔ روزے کا حکم دیکھ لیجئے، ایک صحابی کی خطا کی وجہ سے اپنی تکمیل کو پہنچا ہے، اور اس تکمیل میں سہولت ہے، اس تکمیل میں آسانی ہے۔ اللہ نے صحابی کی خطا کو شریعت کی ادا بنایا ہے، اللہ نے صحابی کی خطا کو رحمت کی گھٹا بنایا ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ آج ظلم یہ ہے، صحابہ کرام کے اکا دکا افراد سے اچانک ہونے والی خطا کو تو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو خدائی اعلان ہے، اس کے بعد جو نتائج کا اعلان ہے، اس پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ تو کہا جاتا ہے صحابی سے رمضان کے مہینے میں یہ ہوا، لیکن آگے نہیں بتایا جاتا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، آگے فتاب علیکم بھی ہے، یہ تو بتایا جاتا ہے۔ احد کے میدان سے صحابہ ہٹے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین بھی ہے۔ یاد رکھیے صحابہ کرام کے اکا دکا افراد سے اچانک جو خطا ہوئی ہے وہ تربیت کے دوران ہوئی ہے، وہ تربیت کا دورانیہ ہے، اور تربیت کے دوران خطا کا ہونا ضروری تھا تاکہ نبی کا کمال تربیت ظاہر ہو۔ اگر تربیت کے دوران بھی کسی صحابی سے خطا نہ ہوتی پھر تو وہ پہلے سے بنے بنائے تھے، پہلے سے سنورے سنورائے تھے۔ نبی کا کمال تربیت کیسے ظاہر ہوتا؟ دنیا کیسے کہہ سکتی تھی؟ حضور کا کمال تربیت یہ ہے کہ آپ نے جاہل کو عالم بنایا، آپ کا کمال تربیت یہ ہے کہ راہزن کو راہبر بنایا، آپ کا کمال تربیت یہ ہے کہ اپنی ہی عزتوں پہ میلی نگاہ رکھنے والوں کو دوسروں کی عزتوں کا محافظ بنایا، صنم پرستوں کو صمد پرست بنایا، باطل پرستوں کو حق پرست بنایا، جوہلائے عرب کو مقام صحابیت پہ پہنچایا۔ تربیت کے دوران نبی کے کمال تربیت کے اظہار
اظہار کے لیے صحابہ کرام کے اکا دکا افراد سے اچانک خطا کا سرزد ہونا ضروری تھا تاکہ نبی کا کمال تربیت ظاہر ہو اور دنیا کہہ سکے آقا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ تربیت کا دوران ہے، خدائی فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ آگے ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فیصلہ آگے ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، فیصلہ آگے ہے۔ رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، فیصلہ آگے ہے۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تو اللہ کی حکمت کے تحت ہوئی ایک حکمت تکمیل شریعت کی ہے، ایک حکمت نبی کے کمال تربیت کے اظہار کی ہے، ایک حکمت مجمل احکام کی تفصیلات کے نزول کا سبب بنانے کی ہے، اور بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تو صحابی کی خطا نہیں ہے، امت سے وفا ہے، خطا نہیں ہے، رحمت کی گھٹا ہے۔ اور اگر خطا کو اجتہادی خطا کے معنی میں لیا جائے، اجتہادی خطا موجب اجر و ثواب ہے، اس پہ تو اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو صحابی کی خطا بھی تنقید کا باعث نہیں ہے، ان کے مشاجرات بھی تنقید کا سبب نہیں ہے، ان کے منازعات بھی تنقید کا سبب نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں ان سب کی حکمتوں کا ذکر ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، جیسے انبیاء تنقید سے بالا تر ہیں، ویسے ہی اصحاب مصطفیٰ بھی تنقید سے بالا تر ہیں۔ نہ خطا بمانا گناہ ان پہ تنقید کا سبب، نہ خطا بمانا اجتہادی خطا ان پہ تنقید کا سبب، نہ ان کے مشاجرات ان پہ تنقید کا سبب، نہ ان کے منازعات ان پہ تنقید کا سبب۔ وہ تنقید سے بالا تر ہیں کیونکہ بنے نہیں ہیں، چنے گئے ہیں، آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں، وہ بنے نہیں ہیں، بھیجے گئے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ انتخاب خداوندی ہے، حاملین نسبت محمدی ہے۔ آج صحابہ کرام کے مقام کو لوگ تاریخ کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، صحابہ کرام اپنے کردار کے لحاظ سے بھلے تاریخی شخصیات ہیں، اپنے اعمال کے لحاظ سے تاریخی شخصیات ہیں، صحابہ کرام زہد و ورع کے لحاظ سے تاریخی شخصیات، علم و حکمت کے لحاظ سے تاریخی شخصیات، اپنے صفات کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے تاریخی شخصیات۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی تاریخ کی کتب سے صحابہ کا مرتبہ تلاش کرنے لگ جائے، تاریخ کی کتب میں صحابہ کی آئینی حیثیت دیکھے، تاریخ کی کتب میں ان کی پوزیشن دیکھے، صحابہ کرام کا مرتبہ اور مقام، ان کی آئینی حیثیت دیکھنے کے لیے کتب تواریخ نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے، محمد کا فرمان ہے۔ اللہ کے قرآن کو دیکھیے، صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، صاحب قرآن کے فرامین کو دیکھیے، صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آج صحابہ کا مقام و مرتبہ بعض لوگ تاریخ کی کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے، کیا تمہارے گھر میں اللہ کا قرآن نہیں ہے؟ کیا تمہارے گھر میں محمد کا فرمان نہیں ہے؟ قرآن اور حدیث ہر گھر میں مل سکتی ہے، ہر گھر میں مل سکتی ہے، لیکن تاریخ کی کتابیں ہر گھر میں دستیاب نہیں ہیں۔ تو پھر قرآن کو چھوڑ کے طبرسی، مجلسی، توسی اور دیگر مورخین، یعقوبی، ابن ابی الحدید اور لوط بن یحییٰ، دیگر مورخین کے پیچھے کیوں پڑا جاتا ہے؟ آئیے قرآن کھولیے، قرآن اللہ کے نبی کے صحابہ کا مقام بتاتا ہے، اسلام میں آئینی حیثیت بتاتا ہے، ان کی حقیقی پوزیشن واضح کرتا ہے۔ قرآن کریم صحابہ کرام کے
اعمال کی حکمتوں کو بتاتا ہے. کہتے ہیں فلانی تاریخ کی کتاب میں فلانے صحابی کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے. ایک ہی بات کہتا ہوں، تم تاریخی کتابیں لے کے گھومتے رہو، ہمیں اتنا پتا ہے قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں، آیت سے بڑا حوالہ کوئی نہیں. قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں، آیت سے بڑا حوالہ کوئی نہیں. ہم حنفی ہیں، ہم نے یہ پڑھا ہے اگر کوئی روایت بھی کسی آیت سے ٹکرائے، اگرچہ یہ تعارض ظاہری ہوتا ہے حقیقی نہیں ہوتا، بعض دفعہ تقدم اور تاخر کا پتہ نہیں ہوتا، ناسخ اور منسوخ کا پتہ نہیں ہوتا، اگرچہ یہ تعارض ظاہری ہوتا ہے اور ہماری بعض جہالتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی علماء احناف کہتے ہیں تطبیق پیدا کرو. جو کتاب اللہ سے ثابت ہے اسے فرض کہہ دیا جاتا ہے، جو سنت سے ثابت ہے اسے واجب کہہ دیا جاتا ہے. اگر وہاں واجب کا آپشن نہ ہو، اس سے نیچے سنت کا آپشن ہے، اسے سنت کہہ دیا جاتا ہے. اور اگر تطبیق ممکن نہ ہو پھر روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، آیت پہ عمل کیا جاتا ہے. اور جس روایت کی بات کر رہا ہوں یہ تاریخی روایت نہیں ہے، یہ ابو مخنف کی روایت نہیں ہے، یعقوبی کی روایت نہیں ہے، تبرسی مجلسی کی روایت نہیں ہے، کلبی اور ازدی کی روایت نہیں ہے، یہ حدیث کے راویوں کی پیش کی ہوئی روایت ہے. اگر قرآن کے مقابلہ میں حدیث کی روایت کی صورتحال ہے تو پھر کسی تاریخی روایت کو لے کر قرآن کے مقابلہ میں صحابہ کرام کی آئینی حیثیت کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان کی پوزیشن کو مجروح کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر صحابہ کا مقام دیکھنا ہے تو تاریخ کی کتابوں میں نہیں، اللہ کے قرآن میں دیکھیے، محمد کے فرامین میں دیکھیے، صحابہ کے آثار میں دیکھیے، اہل بیت کے صحابہ کے ساتھ تعلقات میں دیکھیے، رشتہ داریوں میں دیکھیے. تو عرض میں نے یہ کیا، صحابہ کرام ہر قسم کی تنقید سے بالا تر ہیں، انتخاب خداوندی ہیں، نبی کی نسبتوں کے امین ہیں، اللہ کے نبی سے انہیں ایمانی نسبت بھی حاصل ہے، تعلیمی نسبت بھی حاصل ہے، تربیت کی نسبت بھی حاصل ہے. وہ نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہے، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ. علم و عمل کے پیکر، زہد و ورا سراپا، مشن تھا جن کا دین متی کا غلبہ، کتنے غیور اور جری ہیں نبی کے ساتھ. انتخاب خداوندی ہے، حاملین نسبت محمدی ہے، حق کا معیار ہے. ہمارے ایمان کے لیے سیمپل صحابہ کا ایمان ہے، ہمارے اعمال کے لیے سیمپل صحابہ کے اعمال ہیں. حضور کے آپ کی خصوصیات بھی ہے، آپ کی طبعیات بھی ہے، ہمارے وجود آنے والے افعال بھی ہیں. نیند کے عارضہ کی وجہ سے، مرض کے عارضہ کی وجہ سے، صحف کے عارضہ کی وجہ سے افعال وجود میں آئے ہیں. لیکن صحابہ کرام اس چھاننی کو کہتے ہیں جس میں نبوت کی زندگی کو رکھا جاتا ہے، نبی کے اعمال کو رکھا جاتا ہے، نبی کے افعال کو رکھا جاتا ہے. جب یہ چھاننا چلتا ہے جو اعمال اوپر رہ جاتے ہیں فقط نبوت کے لیے ہوتے ہیں، جو نیچے نکل آتے ہیں پوری امت کے لیے ہوتے ہیں. ہمارے ایمان کا معیار صحابہ کا ایمان ہے، ہمارے اعمال کا معیار بھی صحابہ کے اعمال ہیں، جو لم تستر عنہ صحبا ولم تکن مخصوصا بھی ولم تکن لہو طبعا کی شرائط پہ پورے اترتے ہیں. تو عرض میں نے یہ کیا، صحابہ کرام عام شخصیات نہیں ہیں، انبیاء کے بعد افضل طبقے کا نام اصحاب ہے، افضل جماعت کا نام اصحاب ہے، افضل نفوس کو صحابہ کرام کہتے ہیں، جو انتخاب خداوندی ہے، حاملین نسبت محمدی ہے. اللہ نے نبی کی نسبت انہیں عطا کی ہے. یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، اہل اسلام نبی کی نسبتوں کے قدردان ہیں. نبی کی نسبت کی وجہ سے یہ مکہ کو مکرمہ کہتے ہیں، مدینہ کو منورہ کہتے ہیں،
کدو کو شریف کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے مدینہ کی مٹی خاک شفا سمجھی ہے، آنکھ کے سرمے کے طور پہ سنبھال کے رکھی ہے۔ نبی کی نسبتوں کے قدردان حضور کی ذات گرامی سے سب سے قوی نسبت جنہیں حاصل ہے انہیں صحابہ و اہل بیت کہتے ہیں۔ سب سے قوی نسبت حضور کی ذات گرامی سے اصحاب و اہل بیت کو ہے۔ نبی نے جن کی محبت کو اپنی محبت کہا، جن کے بغض کو اپنا بغض کہا، جن کے ایمان کو سیمپل قرار دیا گیا، جن کے عمل سے نبی کی سنت کی تعیین ہوئی، نبی کی شریعت کی تعیین ہوئی، تو نبی کی نسبت کی قدردانی ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، نبی کی نسبت کی وجہ سے بندہ روزے کی جالی سے محبت کرے، نبی کی نسبت کی وجہ سے مدینہ سے محبت کرے، لیکن نبی کی نسبت کی وجہ سے نبی کے پہلو میں سونے والوں سے بغض رکھے، یہ ازلی بدبختی نہیں ہے تو کیا ہے؟ انسان اپنے یاروں سے محبت کرے، نبی کے یاروں سے بغض رکھے، یہ اصلی بدبختی کا نتیجہ ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، صحابہ کرام امتیازی شان کے حامل ہیں، انتخاب خداوندی ہے، حاملین نسبت محمدی ہیں، ایمان اور عمل کا معیار ہے۔ صحابہ کرام معیار حق ہے، جو صحابہ کرام سے ملے وہی حق ہے، جو صحابہ کرام سے ملنے والے سے ٹکرائے وہی باطل ہے۔ اور کہنا چاہوں گا صحابہ کرام پوری امت کے محسن ہیں، حضور سرور عالم نے جو انہیں دیا امت تک پہنچانے کے لیے انہوں نے من و عن امت تک پہنچایا۔ کوئی تصرف نہیں ہے، کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہے، جتنی بھی قربانی دینی پڑی، مشکلات سہنا پڑی، مصیبتیں قبول کرنا پڑی، سب کیا، مگر جو ذمہ داری انتقال دین کی اللہ کے نبی نے ان کے سپرد کی تھی اسے کما حقہ پورا کیا۔ وہ ہمارے محسن ہیں، امت کے محسن ہیں، انسانیت کے محسن ہیں۔ اور خاندان اگر اچھا ہو تو آدمی اپنے محسن کی ناقدری نہیں کرتا، طبیعت اور فطرت سلیمہ ہو تو محسن کی ناقدری نہیں کرتا۔ صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں اور ہم احسان فراموش نہیں ہیں۔ کتا بھی اگر اچھی نسل کا ہو وہ سب کو بھونکتا ہے، لیکن اپنے مالک اور محسن کے سامنے دم ہلانے لگتا ہے، سب کو کاٹتا ہے مگر اپنے مالک کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے، سب کے پیچھے غصے سے دوڑتا ہے مگر مالک کے آگے پیچھے پھرتا ہے۔ کتا بھی اصل نسل کا ہو، اچھی نسل کا ہو، وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اس کی تعظیم و تکریم کرتا ہے، جو اسے روٹی ڈال دے اسے نہیں کاٹتا، محسن شناس ہے۔ کتنی بڑی بدبختی ہے انسان ہو کے اپنے محسن کو نہ پہچانے، انسان ہو کے اپنے محسنین کی ناشکری کرے۔ صحابہ کرام پوری امت کے محسن ہیں جنہوں نے نبوت کا دین حفاظت کے ساتھ امت کے سپرد کیا ہے، امت تک منتقل کیا ہے۔ اور کہنا چاہوں گا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے عینی شاہد ہیں۔ نزول قرآن کے احوال کو صحابہ نے دیکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ کی اداؤں کے گواہ حضور کے صحابہ ہیں۔ وہ نبوت کے عینی شاہد ہیں جیسے حضور ربوبیت کے عینی شاہد ہیں، صحابہ کرام نبوت کے عینی شاہد ہیں۔ وہ اگرچہ ربوبیت اور نبوت کے درمیان واسطہ نہیں ہے مگر نبوت اور امت کے درمیان واسطہ وہی ہے۔ وہ اگرچہ انبیاء کی طرح پوری انسانیت سے افضل نہیں ہے مگر انبیاء کے بعد سب سے افضل وہی ہیں۔ ان پہ اگرچہ قرآن اترا تو نہیں ہے مگر وہ قرآن کے اولین مخاطب اور محافظ ضرور ہیں۔
وہ اسلام کے اوامر و نواہی کے موجب تو نہیں ہیں مگر اسلام کے اولین ناقل اور شارع ضرور ہیں۔ ان کے قبضہ میں انسانیت کی ہدایت تو نہیں ہے مگر وہ پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت اور نمونہ عمل ضرور ہے۔ اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت ان سے خطا کا سرزد ہونا ثابت تو ضرور ہے مگر ذمے میں باقی نہ رہنا یقینی ضرور ہے۔ اور کہنا چاہوں گا وہ ربوبیت اور نبوت کے درمیان واسطہ تو نہیں ہے مگر نبوت اور امت کے درمیان واسطہ ضرور ہے۔ جو نبوت سے لیتے ہیں امت کو دیتے ہیں، نبوت سے پڑھتے ہیں امت کو پڑھاتے ہیں، نبوت سے سیکھتے ہیں امت کو سکھاتے ہیں، نبوت سے سنتے ہیں امت کو بتاتے ہیں، نبوت سے جانتے ہیں امت کو سناتے ہیں۔ یہ نبوت اور امت کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ پل اگر نہ ہو، جیسے بندہ اپنے اور رب کے درمیان سے نبوت کا تصور نکال دے خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح بندہ اپنے اور نبی کے درمیان سے صحابیت کا واسطہ نکال دے نبی تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے قال رسول اللہ بعد میں، فعل رسول اللہ بعد میں، اکل شرب رسول اللہ بعد میں، نام استيقظ رسول اللہ بعد میں، قام جلس رسول اللہ بعد میں، ان ابی ہریرہ پہلے، ان ابن عباس پہلے، ان ابن عمر پہلے، ان عائشہ پہلے، ان حفصہ پہلے۔ اس ان اور قال فعل کے درمیان، اکل شریبہ کے درمیان، نام استيقظ کے درمیان، جلس قام کے درمیان جو شخصیت ہے، جو ہستی ہے، جو ذات ہے، اگر وہ نہ ہو نبوت کا فیض، نبوت کا علم، معلومات امت تک نہیں آتا اور امت نبوت تک نہیں پہنچتی۔ یہ صحابیت ہے درمیان میں جو نبوت کو امت کو نبوت سے ملاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نبوت کے عینی شاہد ہیں اور حضور کے نمائندے ہیں۔ اللہ کے نبی نے انتقال دین کی ذمہ داری صحابہ کے کندھوں پہ ڈالی ہے۔ حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، غائبین تک پہنچانا، حاضرین، مخاطبین، سامعین، موجودین کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ موجودین کون تھے؟ لا محالہ وہ حضور کے صحابہ تھے، اور یہ ذمہ داری ان کو دی بھی اسی لیے گئی کہ وہ عینی شاہد بھی ہیں، نمائندے بھی ہیں۔ یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، انسانیت کو قرآن دے کر گئے، اسلام دے کر گئے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کیسے دے کر گئے؟ کیا نبی اسلام اور قرآن کو کسی درخت کے ساتھ باندھ کر گئے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام اور قرآن کو کسی کھوٹے پہ لٹکا کر گئے؟ ہرگز نہیں۔ صحابہ کے سینوں میں چھوڑ کے گئے، اسلام اور قرآن کو صحابہ کے سینوں میں رکھ کر گئے۔ اب صحابہ کے سینے ظرف ہیں، اسلام اور قرآن مصروف ہے۔ صحابہ کے سینے مکان ہیں، اسلام اور قرآن مکین ہے۔ حضور نے اسلام اور قرآن صحابہ کے سینوں میں چھوڑا ہے۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں صحابہ کے سینے صندوق ہے، اسلام اور قرآن ان میں رکھا ہوا زیور ہے۔ صحابہ کے سینے صندوق ہے، اسلام اور قرآن ان میں رکھا ہوا زیور ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جب زیور صندوق میں ہو، جب زیور صندوق میں ہو، نظر چور کی بھی صندوق پہ ہوتی ہے، نظر چوکیدار کی بھی صندوق پہ ہوتی ہے۔ دونوں کی توجہ کا مرکز صندوق ہوتا ہے۔ چور کی نظر بھی صندوق پہ، چوکیدار کی نظر بھی صندوق پہ۔ غرض دونوں کی مختلف ہے، اغراض دونوں کی مختلف ہے۔ چور کی غرض صندوق کو چرانا، اس سے زیور کو نکال کر اپنی مرضی سے اس کی توڑ پھوڑ کرنا ہوتا ہے، اور چوکیدار کی نظر صندوق کو بچانا
اور اس کی وساطت سے اس کے جو اندر زیور ہے اس کو نقصان سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ تو چور صندوق چرانا چاہتا ہے، چوکیدار صندوق بچانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ چور کو پتا ہے زیور صندوق میں، اور چوکیدار کو بھی پتا ہے زیور صندوق میں۔ چور اس لیے چراتا ہے، صندوق ہتھے چڑھ گیا زیور پہ منمانی کروں گا، اور چوکیدار کہتا ہے صندوق بچ گیا تو زیور کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس صندوق میں جو زیور ہے وہ اسلام اور قرآن کا ہے۔ چوکیدار پاگل نہیں ہے، چوکیدار غافل نہیں ہے جو اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے۔ یہاں یہ کہنا چاہوں گا، یہاں یہ چور بھی پاگل نہیں ہے، اسے بھی پتا ہے کہ اگر خبر کو مشکوک بنانا ہو جرا مخبر پہ ہوتی ہے، روایت کو مجروح کرنا ہو جرا راوی پہ ہوتی ہے، منقول سے اعتماد اٹھانا ہو بات ناقل سے کی جاتی ہے، ناقل پہ ہوتی ہے۔ اسے پتا ہے اسلام اور قرآن خبر ہے، صحابہ مخبر ہے، روایت ہے، صحابہ راوی ہے، منقول ہے، صحابہ ناقل ہے۔ اس لیے یہ چرا صحابہ پہ کرتا ہے کہ اگر صحابہ مجروح ہوئے تو قرآن مجروح ہوگا، اسلام مجروح ہوگا، شریعت مجروح ہوگی، سنت مجروح ہوگی۔ یہ پاگل نہیں ہے، پاگل ہوتا تو یہ ابو جہل کو گالی دیتا، ابو لہب کو گالی دیتا، اپنے آپ کو گالی دیتا، جن کو اپنا پیروکار کہتا ہے ان کو گالی دیتا، جن کو اپنا مقتدا کہتا ہے ان پہ لعنت کرتا۔ پاگل نہیں ہے، اس نے قارون پہ کبھی لعنت نہیں کی، فرعون پہ کبھی لعنت نہیں کی، ہارون پہ اس نے قارون پہ کبھی تبرہ نہیں کیا، حامان کو کبھی برا بھلا نہیں کہا۔ اگر برا بھلا کہتا ہے تو حضور کے پہلو میں سونے والوں کو برا بھلا کہتا ہے تو حضور کے پہلو میں سونے والوں کو کہتا ہے۔ یہ پاگل نہیں ہے، کام پہ پاگل نہیں ہے، مشن پہ۔ ایڈریس غلط بتاتا، ایڈریس غلط بتاتا ہے کہیں کا، بتاتا کہیں کا ہے، پاگل نہیں ہے۔ مگر اسے بھی پتا ہونا چاہیے اگر تو پاگل نہیں تو یہ غافل نہیں، تو پاگل نہیں یہ غافل نہیں۔ اگر تجھے پتا ہے اگر اسلام اور قرآن کو مجروح کرنا ہے صحابہ پہ جرح کرنا ہوگی، اگر خبر کو مشکوک بنانا ہے مخبر پہ جرح کرنا ہوگی، اگر روایت کو مجروح کرنا ہے راوی کو نشانہ بنانا ہوگا۔ اگر تو یہ بات سمجھتا ہے تو جن کے سینوں میں قرآن و سنت کا نور ہے وہ نہیں سمجھتے کہ اگر اسلام اور قرآن کا دفاع کرنا ہے تو صحابہ کا دفاع کرنا ہوگا۔ تو پاگل نہیں، یہ غافل نہیں، یہ بھی غافل نہیں ہے، انہیں بھی پتا ہے کہ اسلام اور قرآن ایک مقدمہ ہے، صحابہ اس کے گواہ ہیں، اسلام اور قرآن ایک دعویٰ ہے، صحابہ اس کے دلائل صادقہ ہیں۔ جیسے ہر مقدمہ کی صداقت اس کے گواہوں سے بندی ہوتی ہے، ہر دعوے کی صداقت اس کے دلائل سے جڑی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اسلام اور قرآن کی صداقت صحابہ کی صداقت سے بنی ہوئی ہے۔ اسلام سچا، صحابہ سچے، صحابہ سچے، اسلام سچا۔ اسلام اور قرآن کی صداقت صحابہ کی صداقت سے بنی ہوئی ہے۔ انہیں بھی پتا ہے کہ صحابہ کا دفاع اسلام کا دفاع ہے، قرآن کا تحفظ ہے۔ خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر، خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر، وہ نور کے پتلے نبوت کے یہ وارث ہے، یہی ہے ذل رحمانی، یہی ہے وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ رہے دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہو، پھرے دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پانی۔ اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے۔ جو رند یہاں سے اٹھا ہے پیر مغاں کہلایا ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یا
خستہ تک ہے عام ہمارے افسانے، دیوار چمن سے زندہ عرض میں نے یہ کیا، وہ پاگل نہیں، یہ غافل نہیں۔ صحابہ کرام وہ صندوق ہیں جن میں دین کا زیور ہے، اسلام کا زیور ہے، اس لیے چور کی نظر بھی صندوق پہ، چوکیدار کی نظر بھی صندوق پہ، غرض دونوں کی اپنی اپنی ہے، نصیب دونوں کا اپنا اپنا ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا، اللہ کے نبی نے ان کے سینوں میں رکھا، کیونکہ وہ نبی کی تعلیم و تربیت کے شاہکار تھے، نزول قرآن کے احوال کا مشاہدہ کیا، نبی کی اداؤں تک کے عینی شاہد تھے، وہ امین تھے، معتمد تھے، مستند تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے انتقال دین کی ذمہ داری دین کو ان کے سینوں میں رکھ کے ان پہ ڈالی۔ وہ اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کے گواہ تھے، صحابہ کرام ہی ہیں جن کے بغیر ہم حضور کی اداؤں سے غافل ہو جاتے ہیں، شریعت سے جاہل ہو جاتے ہیں، کیونکہ گواہ وہ ہیں نبی کی ذات کے، یہ نبی کی ذات کے گواہ، نبی کی بات کے گواہ، نبی کے دن رات کے گواہ، جذبات و احساسات کے گواہ، محبت و احسانات کے گواہ، اسفار و معاملات کے گواہ، مذاکرات و معاہدات کے گواہ، آیات و روایات کے گواہ، رکوعات و سجدات کے گواہ، ازواج و بنات کے گواہ، نبی کے اعتقادات کے گواہ، عبادات کے گواہ، اخلاقیات کے گواہ، معیشت کے گواہ، معاشرت کے گواہ، طرز سیاست کے گواہ، اصول تجارت کے گواہ، نبی کے طرز حکمرانی کے گواہ، انداز جہاں بانی کے گواہ، نبی کے آلات حرب و ضرب کے گواہ، نبی کی تیروں تلواروں کے گواہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبی و امیری کے گواہ، جوانی و پیری کے گواہ، گدائی و بادشاہی کے گواہ، مستی و پارسائی کے گواہ، رنج و راحت کے گواہ، حزن و مسرت کے گواہ، امن و جنگ کے گواہ، امید و ترنگ کے گواہ، نبی کے زہد و ورع کے گواہ، علم و حکمت کے گواہ، سخاوت و شجاعت کے گواہ، عدالت و شرافت کے گواہ، فہم و ذکا کے گواہ، جود و سخا کے گواہ، بندہ نوازی کے گواہ، غریب پروری کے گواہ، انوارات و برکات کے گواہ، نبی کی ہر ہر ادا کے گواہ۔ یہ صحابہ ہے تو سب کچھ ہے، صحابہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، گر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔